میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ کل میں جو اپنا ایک دوسرا ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کو بھی شو کرتا ہوں رات کے 8 بجے، میں نے وہاں پہ شروع کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی جو میں دہرانا چاہوں گا، کیونکہ وہ ایک سیٹ کرتی ہے دھیم آگے ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ صدر زرداری کہا جاتا ہے، اور شاید ایسا ہوتا نہیں، لیکن سنتے ہیں کہ شاید سونے سے پہلے ایک 111 نمبر ڈائل کرتے ہیں، اور وہ انٹرکام ہوتا ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف جو کہ اسپوکس مین ہے ایوان صدر کے، اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ایم کیو ایم اور پی ایم ایل نون کی کیا لڑائی ہوئی، کیا وہ آج بھی لڑے؟ اور جب وہ ہر دن کی طرح اس دن بھی یہ سنتے ہیں کہ آج بھی لڑے تو وہ سکون سے سو جاتے ہیں، اور پھر آرام سے اگلے دن اٹھتے ہیں اور اخباروں میں بھی وہی خبر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سب ہی جانتے ہیں he has a $1 million smile and the president is still smiling۔ لیکن پی ایم ایل نون اور ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کا پارلیمانی بیہیویئر ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ حالانکہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل نون کافی چیزوں پہ ایک ہی سٹانس بھی لیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انہیں آپس میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، جس کا سارا فائدہ میری نظر میں کم سے کم پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ پوچھیں گے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب، بہت سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے، اور شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ پی ایم ایل نواز کے بہت ہی سینئر رہنما ہیں۔ وسیم صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر سکوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ اسٹریٹجکلی اگر نواز شریف صاحب کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی ویلیو پیپلز پارٹی کی نظر میں سیاسی طور پہ کمزور ہونی چاہیے، ہوتی ہے نہیں، ان کے دل میں کیا ہے وہ چھوڑیں، لیکن ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے تھوڑا سا معاملہ کہ آپ کا فوکس پی ایم ایل نون کیوں ہو؟ آپ کی سیاست میں پی ایم ایل نون کہاں سے آ جاتا ہے؟ ان سے آپ اتنا لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ اور وہ بھی اس طرح کی باتوں میں ذاتیات پہ، کبھی وہ قصوروار ہوتے ہیں کبھی آپ ہوتے ہیں، دونوں طرف سے عوام تو ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ دیکھیں آپ صحیح، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، یہ کافی پرانی بات ہو چکی تھی اور پھر سیٹل ہو گیا تھا ہم دونوں جماعتوں میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اسلام آباد کلب میں جس میں پی ایم ایل این کے ایم این ایز تھے اور میں، حیدر بھائی، فاروق ستار، ہم لوگ سب جا کے ملے تھے، اور یہ طے کیا تھا کہ اب اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ ختم کریں گے اور ایشوز پہ آگے چلیں گے، یہ سیٹل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کشمیر کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کشمیر گئے تھے الیکشن کیمپین کے لیے، ہی اسٹارٹڈ ہٹنگ آن ایم کیو ایم، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ایک شوق تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ الیکشن کیمپین ہے یا ایم کیو ایم، حالانکہ ایسا ان کا اسٹیک بھی نہیں ہے ہمارا۔ آپ کے خیال سے انہوں نے وہ موقع کیوں چنا یا ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں یہ تو اب بہتر، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد انٹیریئر سندھ آتے ہیں، بیچ میں کچھ اور ہوا، اس میں ہوئے اختلافات ہوئے ہیں، مسٹر بین نوک جو کوئی ہے، مسٹر بین کیا ہوا وہ سے پہلے نہیں اس کے بعد انہوں نے مظفر آباد کے بعد کچھ کہا، اس کے بعد پارلیمان کے باہر ایک روسٹرم پہ کھڑے ہو کے چودھری نثار نے 2-4 باتیں اور کہیں یا اندر کہیں، پھر کچھ ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے ایک سپیچ کی ان دی اسمبلی، اس کے بعد باہر روسٹرم پہ آئے اور الطاف بھائی کی فیملی کو کرٹیسائز کیا یا ان پہ باتیں کی، ان کی ایکس وائف پہ، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ظاہر ہے دیٹ واز اے فطری عمل، میں الطاف بھائی کا کارکن ہوں ایک جماعت کا، اور ہی از مائی لیڈر۔ وہ جب اس کا ریئیکشن ہوا، حالانکہ یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں، اس کا جب ریئیکشن ہوا اس کا جواب میں نے دیا، جو میرے ذہن میں آیا میں نے دیا، اینڈ اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ لوگ کندھا دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، سافٹ اپوزیشن ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لیتے ہیں؟ لگا کچھ یہ کہ وسیم اختر صاحب غصہ بھی آ گیا، آپ کو ڈر بھی لگا کہ یہ اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں، کچھ تو کہنا ہے، تو آپ نے بس کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، اداکار بنا دیا؟ نہیں ایسا نہیں، مطلب بہت سارے لوگ آپ وہ کیفیت لا نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک کسی لیڈر کے ایک کارکن ایک سٹرگل میں نہیں رہے ہو، میں جانتا ہوں لیڈر کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ فائدے کی بات نہیں ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، بالکل میرا ایک فطری عمل تھا، اور اس میں جو غلط میرے زبان سے چیز نکلی اس کو میں ریگریٹ کرتا ہوں اور میں نے اپولوجائز کیا اس کے لیے، ٹھیک ہے، مگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں، آگے گئے، اب پھر کیوں ہوا؟ ہم اس سے آگے جاتے ہیں۔ دیکھیں ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟
بڑی جماعت کے لیڈر کل 2 دن پہلے اسمبلی کے اندر اشتعال پھیلا رہے ہیں کہ میں ہاتھ توڑ دوں گا اور فزیکلی میں ایک بل کو روکوں گا. تو اس کے اور پھر ہیٹنگ اگین ٹو ایم کیو ایم. تو پھر آپ جب جواب دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بدماشی کراچی تک نہیں, تو وہ غلط ہے نا. یہ الفاظ دیکھیں آپ, ہم تو کوئی بدماشی نہیں کر رہے تھے, ہم تو آرام سے بیٹھے ان کو سن رہے تھے. یہ کہا کہ عقل مندی ہے کہ ایک طرف 80 لوگ بیٹھے ہوئے, ایک طرف 25 لوگ بیٹھے ہوئے, آپ 80 لوگوں سے لڑ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. نہیں, ہم نے نہیں اسٹارٹ کیا, یہ تو میتھس کی بات ہے. انہوں نے جب وہ اسٹارٹ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو آدمی روکتا ہے. شیخ صاحب یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اگر آپ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, دوسری سب سے بڑی بائی ووٹنگ نمبر اگر آپ لوگ ہیں, تو یہ کیوں ہوتا ہے سر کہ آپ مطلب ٹارزن کی طرح امیجز آ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے سینہ تھانپ رہا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ ٹیبل پہ چڑھ کے کودنے والے ہیں, اور یہ WWE نہیں ہو رہی, یہ پارلیمان ہے پاکستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اصل پہ یہ میری بدقسمتی, اگر میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوتا تو شاید میں بہتر طریقے پہ آپ کو بتا سکتا. اب بات یہ میں ہمیشہ کہتا رہوں گا, آپ کے پروگرام میں بھی کہوں گا, جیسے آپ نے ایک بات دہرائی نا کہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی اور آج پھر وہی بات کروں گا, اس طرح میں بھی ہر پروگرام میں کروں گا کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے. در حقیقت ہمارے جب زبان چلتی ہے تو ہمیں اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رہتا. اگر ہم الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اب جہاں تک وسیم کی باتیں میں سن رہا تھا, مہذب آدمی ہے لیکن یہ بھی ایک دور میں اپنی زبان اس کی جب کھلی تو پھر کھلتی چلی گئی. حالانکہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوا, اس سے فائدہ یہی ہوا کہ, اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, اگر میں یہاں بیٹھ کے کوئی گفتگو ایسی کرتا ہوں جو مناسب الفاظ نہیں ہوتا ہے, یا ایسی گفتگو جس سے کسی کی دل آزاری ہو, تو لوگ اس کو قطعی طور پہ اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ ہماری خوش فہمی ہے. اگر میں کسی پہ تنقید کرتا ہوں اور اگر وہ تنقید مثبت تنقید ہے تو لوگ اس کو سنیں گے, اور اگر تنقید ایسی ہے جس سے مطلب فائدہ کوئی نہیں اس کا تو پھر شیخ صاحب سر اس میں آپ کو بے تحاشا نقصان ہے, اور وہ اس لیے ہے آپ نے جو مومنٹم بنایا تھا لوڈ شیڈنگ کی, آپ کی ایک لگ رہا تھا موومنٹ شروع ہو رہی ہے شیخ صاحب, اس کو دھچکا پہنچا. جی جو سرخیاں لگنے والی تھیں آپ کی موومنٹ کے حوالے سے, سرخیاں لگ گئیں غیر پارلیمانی بیہیویئر کے حوالے سے. میں آپ کو ایک گزارش کروں, یہ جو آپ اتنا زیادہ اس کو لے رہے ہیں نا, اس کو اگر آپ پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی روایات دیکھ لیں یا ان کی آپ کاروائی دیکھ لیں تو اس سے بدتر وہاں پہ حالات. تو یہ اب یہ خوش ہونے کی بات آ گئی, یاد نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا, کن الفاظ کی وجہ سے ہوا, کیسے ہوا, کیوں شروع ہوا, اور اس کا انجام جو ہے وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری اس جو موومنٹ تھی اس کو دھچکا لگا اور اس کے تھوڑا سا بریک آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں اطراف میں اگر ایسی سوچ سامنے آ جائے کہ ان چیزوں سے, دیکھیں عوام کے مسائل تو حل نہیں ہوئے, عوام کے مسائل تو وہیں ہیں, وہاں کے وہاں پڑے ہیں, اور اس کو بالکل سر لیکن پی 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 کے مسائل حل ہو گئے, پی 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 کے مسائل حل ہو گئے. لیکن اب دیکھیں نا, وہ بینیفیشری تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی ہے. اب میں وہ واحد آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا ایم کیو ایم کے متعلق کہ آپ یہ کہتے ہیں جی 5,500 ذوالفقار مرزا صاحب کہتے ہیں جی 5,500 کراچی میں قتل کر دیے گئے, بے گناہ مار دیے گئے, تو کیا یہ سارا صرف ایم کیو ایم نے کیا؟ یہ اکیلے اگر وہ گناہ گار ہیں تو آپ بتائیں پھر, اور اگر دوسری جماعتیں اس میں شامل ہیں تو اس میں پردہ اٹھائے نا پھر. اب یہ میں تھا جس نے یہ بات کی تھی, اور تو کسی نے یہ بات نہیں کی. اس میں میں یہ بات آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایم کیو ایم کو وہ کبھی بھی اوپر نہیں آنے دیں گے. وہاں پہ جو معاملہ ہے, یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ پوچھنے اور ایم کیو ایم اور نون لیگ کے تعلقات کی بات, تو وہ یہ آپ کی بات میں بالکل بہت زیادہ سچائی اور گہرائی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے, ہمیں سمجھ کے سوچ بوجھ کے آگے چلنا چاہیے. اب میں وسیم کی کسی بات کا ذکر نہیں کروں گا, ایک بات صرف, آخری دفعہ جب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے اور یہ پارلیمنٹ سے باہر آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اکابرین اور ایم کیو ایم کے اکابرین نے مل کے پریس کو ایڈریس کیا تھا, اور اس میں کہا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کے مسائل پہ ہم دونوں اکٹھے مل کے آواز بلند کریں گے. تو وہ اس وقت آپ کو ایک گیم میں یوز کر رہے تھے سر. دیکھیں یہ ہوتا کیوں ہے, آپ کو اگر پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے بہتر مفاد میں نہیں سوچے گی, آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو ایک آئسولیٹڈ اپوزیشن نہیں ہوں گے, جب ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ آپ کا ساتھ ضروری ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے, تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں وہی بات کر رہا ہوں, کسی وقت کبھی کہیں سے شروع ہو گیا, کبھی کسی طرف سے شروع ہو گیا. پہلا جیسے وسیم نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک تقریر کی,
اس تقریر میں جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فزیکلی روکیں گے، وہ بل آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے وہ کس طرح شرمناک ہے کہ ایک ذات کو ہم فائدہ پہنچانے کے لیے اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر اس میں تو ہم نے ایم کیو ایم کو تو اس میں الزام نہیں دیا، ہم نے تو یہ کہا کہ اس بل کو ہم فزیکلی روکیں گے۔ اب ہوا گیا کہ ادھر سے کسی نے کوئی آواز لگا دی یا کوئی ایسی بات کر دی، بس اس کے بعد پھر آپ کو پتا پھر تو جوش اور جذبہ تو سب طرف ہے نا جی۔ احسن اقبال صاحب نے سر ایک اچھی بات کہی تھی پارلیمنٹ سے نکل کے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر پارلیمانی تنقید ہوتی ہے کسی پارٹی پہ، ایم کیو ایم پہ ہو، بے شک نام لے کے بھی ہو، تو اس کا جواب بھی پارلیمانی ہونا چاہیے، دونوں چیزوں کا، یعنی کہ جو ایکیوزیشنز ہیں ان کو بھی پارلیمنٹری جو ایک ڈیکورم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگانا چاہیے، اور اس کا جواب بھی ویسے ہی آنا چاہیے۔ بہرحال آج کا شو سر اس لیے نہیں ہے، یہی ہے جی سر، یہ شو آج کا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تعین کر سکیں کہ اس دن جو ہے الزام ایم کیو ایم پہ جانا چاہیے یا نون پہ، میرے خیال سے تو دونوں پہ الزام جانا چاہیے، دونوں کی ذمہ داری بنتی تھی۔ یہ طے بھی نہیں کر سکیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ طے نہیں کر سکیں گے، لیکن سر سیاست پہ جو اس کے اثرات مرکب جو اثرات ہیں اس پہ ہم ضرور بات کر رہے ہیں۔ جی میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ غلطی کریں گے اور اس کو آپ چھپانے کے لیے، اس کو آپ ثابت کرنے کے لیے انتہائی بہترین دلائل دیں گے، حالانکہ آپ کے دل کو، آپ کے ضمیر کو پتہ ہوگا کہ آپ غلطی میں ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جو مطلب پارٹی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اگر غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو دلائل تو لے آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس نچ پہ آئے ہوئے ہیں، اس ملک کا حفاظت، اس ملک کے بسنے والوں کے مسائل، ان کو ایڈریس کرنا، ان کو حل کروانا ہماری اولین فرض ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں الجھتے رہیں اور حکومت کو ہم روم دے دیں کہ وہ جو چاہے کریں، کرپشن کی انتہا کر دیں، اداروں کو برباد کر دیں، سپریم کورٹ کا مذاق اڑائیں، بلوچستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، کراچی میں قتل و غارت کے بازار گرم کر دیں، تشدد جو ہے آپ کا اس ملک میں جو لہر اٹھی ہوئی ہے ٹیررزم کی، اس پہ قابو پانے کی صلاحیت کوئی نہیں، انرجی کرائسس ہے، ان چیزوں سے، ان سب چیزوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ تو اس میں بڑے خوش و خرم رہیں گے تاکہ ان پہ نظر نہ آئے، ان پہ بات نہ کی جائے، نہ پارلیمنٹ میں بات ہو، ہم آپس میں الجھے رہیں، بس وہ تو اپنے کام کرتے صاحب یہ کرپشن کا نعرہ جب عمران خان صاحب لگاتے ہیں تو پھر تھوڑا صحیح بھی لگتا ہے، ابھی ان کو موقع نہیں ملا ان کے ساتھیوں کو، تو کوئی کرپشن کی آپ سٹوری سنا نہیں سکتے، فائنینشیل کرپشن کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعنوانی کا جو ایک جھنڈا ہے کہ جی بدعنوانی کے ہم خلاف ہیں، سر دھبے تو آپ کی پارٹی پہ بھی ہیں، ہر پارٹی پہ ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، آپ میری پارٹی پہ آپ کرپشن کے الزامات تو لگا نہیں سکتے۔ ابھی 3.5 سال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایسا شخص، میں کسی وکالت نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کا آج کا میڈیا اتنا اجاگر ہے، اتنا میرا خیال میں ایک کرپشن کی مثال دوں جو شاید چھوٹی سی ہو، جی آپ بتا دیجیے۔ وہ جی بتائیں صاحب آپ کی جماعت کے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے کارکن آ کے جیل توڑ کے انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اب یہ تو ہر طرح کی کرپشن ہے سر۔ میں یہ کہیں سمجھا نہیں آپ کی بات، یہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے ایسی بات کہ جیل توڑ دیا ہے اور مطلب ان کو آپ کے ایک ایم این اے تھے، ان کو یا ایم پی اے تھے، ان کو نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی آپ دے، ان کا ایک جو ایکٹ تھا، میں نے خود کہا تھا کہ وہ ایکٹ جو تھا ان کے چھڑوانے والا وہ غلط تھا، لیکن دوسرا جو ان کا ایکٹ تھا کہ خود جا کے واپس اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرنا اور یہ کہنا کہ آپ آئیے، آ کے آپ بیٹھیے، بیٹھ کے میری اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس پہ پوری انویسٹیگیشن کیجئے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو پنجاب پولیس کر رہی ہے یا کوئی اور پولیس کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ کر رہا ہے، ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے میں ہے اور ان کی انویسٹیگیشن جو ہے نیب میں ہے، ان کی انویسٹیگیشن فیڈرل ایریا میں ہے، اس لیے آپ اس میں یہ کہہ نہیں سکتے۔ اب ان کا موقف یہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب جب تک یہ دونوں موقف، حکومت کا موقف اور ان کا موقف سامنے نہیں آئے گا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کرپشن ہوئی ہے؟ لیکن یہاں تو جی وہ کرپشن اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، انسانوں کے ہاتھ اس کے اوپر نہیں حاوی ہونے چاہیے کہ آپ نے ایک صاحب کو پکڑ لیا، چاہے صحیح پکڑا یا غلط پکڑا، تو جی ان کے لوگ آ گئے انہیں اٹھا کے لے گئے واپس، یہ کرپشن ہوتی ہے، بہت ساری طریقوں کی کرپشن ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360، ہمارے آج مہمان ہیں شیخ رویل اصغر صاحب، سینئر لیڈر پی ایم ایل این، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے وسیم اختر صاحب، سینئر لیڈر ایم کیو ایم، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔